حضرت عمر بن خطاب کا کردار دیکھیے، آپ کی سیرت۔ جب آپ مجاہدین کو بھیجتے تھے نا جہاد کے لیے، تو ان کے پیچھے گھر میں کوئی بھی نگہبانی کرنے والا نہ ہوتا، ان کا سودا سلف لے کے آنے والا بازار سے کوئی بھی نہ ہوتا۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس خطوط آتے اور حضرت عمر بن خطاب رات کو ان کے گھروں کے ارد گرد چکر لگاتے، جا کر دروازوں پہ دستک دے کے پوچھتے تمہیں کسی نے تنگ تو نہیں کیا ہے، کسی نے اذیت تکلیف تو نہیں پہنچائی ہے؟ اگر پہنچائی ہے تو مجھے بتاؤ، تم سب کا امیر ہوں، تم سب کا سربراہ ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب پھر کہتے تمہیں کسی چیز کی حاجت ضرورت تو نہیں ہے، تمہارے گھروں میں سودا سلف ختم ہوا ہو تو مجھے لکھ کر دے دو، بھجوا دو، تم خود خریدو گے تو لوگ تمہیں ٹھگی لگا جائیں گے، بازار میں دکاندار تمہیں دھوکے دے دیں گے، لہذا میرے پاس بھیجو لکھ کے، تو میں خود جا کر بازار میں خرید کر کے تمہارے لیے سودا بھجوا دوں۔ واپس پہنچتے پیچھے لوگ اپنے غلاموں کو، اپنی لونڈیوں کو بھیج دیتے، پورے پرچے لکھ کر کے یہ سودا ہے، یہ لے کے آنا۔ حضرت عمر بن خطاب بازار میں جاتے، پیچھے لونڈیوں اور غلاموں کا لشکر لگا ہوا ہوتا، جن کے گھر میں کوئی لونڈی غلام نہ ہوتا، حضرت عمر بن خطاب خود لے کر خود ان کے گھر میں جاتے، پوچھتے تھے تمہیں کیا چیز ضرورت ہے، بازار جاتے اور لے کر آ کر کے ان کے گھر میں پہنچایا کرتے تھے۔ ایسا بھی کوئی حکمران ہوتا ہے؟ آج کل کے ان منحوسوں کو دیکھو، یہ منحوس ایک منحوس آتا ہے، اس سے بڑا منحوس دوسرا آ جاتا ہے۔ ان منحوسوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آئے روز خودکشیاں ہو رہی ہیں، غریب خودکشیاں کر رہا ہے، ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب تو کہتے ہیں کہ اگر بکری کا بچہ بھی پیاسا بھوکا مر جائے میرے دور حکومت میں، عمر بن خطاب سے پوچھو گے کہ یہ کیوں بھوکا پیاسا مرا؟ اکبر۔ دولت کے اور اقتدار کے نشوں میں ایک کا نشہ اترتا نہیں، دوسرا تیار بیٹھا ہوتا ہے، اور ملی بھگت کے ساتھ ہی ایک نہیں تو دوسرا نہیں تو تیسرا، ملی جلی حکومتیں اور نظام۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ غریب ہے وہ جو ہے کیا کر رہا ہے، اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ کل ایک میں نے ویڈیو دیکھی، میں نے کہا شکر ہے کسی کے اندر غیرت تو آئی ہے، سارے جو ہے نا بھیکھی بلی اور ڈرپوک بزدل لومڑی کی طرح خاموش تو نہیں ہے۔ ایک جگہ یہ جو اب بجلی میں جو اضافہ کیا ہے انہوں نے، تو ایک جگہ لوگوں نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا ہم بجلی کا بل بھی نہیں دیں گے اور جو ہمارا میٹر اتارنے کے لیے آئے گا ہم اس کی خدمت کریں گے اچھی طرح۔ عورتیں کہہ رہی تھی ہم جوتیاں ماریں گے، اس کو جوتیاں مار کے بگائیں گے۔ مرد کہہ رہے تھے ہماری حدود میں کوئی میٹر کاٹنے کے لیے داخل ہوگا ہم اس کی خوب دلائی کریں گے مل کے۔ شکر ہے کوئی تو جاگا ہے، لٹکتے جا رہے ہیں، اس طرح کیے جا رہے ہیں، کوئی بول چال ہے ہی نہیں، عوام بالکل خاموشی سے۔ جو امیر طبقہ ہے اس پہ فرق نہیں پڑ رہا، غریبوں پہ جو ہے سارا بوجھ، اور خودکشیاں آئے روز خودکشیاں کر رہے ہیں۔ پچھلے دن ایک خبر پڑی، ایک کرایہ دار اس کے ہاں 2 بچے تھے اور اس نے کرایہ مکان کا دینا تھا، مالک مکان نے اس کو نکال دیا گھر سے۔ 17,000 بجلی والوں نے بل بھیج دیا، اس نے کہا میں کہاں سے لاؤں کرایہ بھروں، کیا کروں؟ اس نے کہا سب سے پہلے میں اپنے بیٹوں کو زہر دیتا ہوں، سب سے پہلے 2 بچوں کو زہر دی۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا ان سے، یہ کسی میں خاص حکومت کی بات نہیں کرتا، جو بھی حکومت آتی ہے ہر ایک کے یہی ہوتا ہے، لیکن اس حکومت نے تو بالکل انتہائی کر دی ہے۔ لیکن خدا کا خوف رکھو، یہ اقتدار کے نشے چند دنوں کے ہیں، نہ ظلم کرو اس عوام کے اوپر، تمہیں ہدایت دے، دعا کرو اللہ تعالی ہمیں ایسا حکمران عطا فرمائے جو دیندار ہو، غیرت مند ہو۔ حضرت عمر بن خطاب جیسا حکمران اللہ ہمیں عطا فرمائے۔